بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی رحمۃ اللہ اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ان نقول میں کسی قدر کمی زیادتی ہے، مگر ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امراء سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سر تابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب یعنی درویش اپنے صومعہ عبادت خانے میں رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب یعنی عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کے دین حق اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنقید کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپسی ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور، شیر یا اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آپ امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا،
بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق کے تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، مادر زاد، نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجئے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام والد تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا پروردگار آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے دربار حاضر کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین پر حق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ بات نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ
पहाड़ पर से गिरकर हलाक हो गए। लड़का बाआफियत घर वापस आया। बादशाह ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो तुझको ले गए थे। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार ने उनके शर से मेरी हिफाजत की और उनको हलाक कर दिया। बादशाह ने दूसरे चंद आदमियों को हुक्म दिया, इस लड़के को एक कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाओ। ये अपने दीन से बाज आए तो बेहतर है, वरना दरिया में फेंक दो। चुनाचे वो इसको दरिया में ले गए और समझाया। लड़के ने फिर दुआ की तो कश्ती उलट गई और शाही लोग गरक हो गए और लड़का सही सालिम वापस आ गया। बादशाह ने माजरा पूछा तो लड़के ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। इस लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, तू मुझे मार नहीं सकता। हाँ, तुझको मेरा कत्ल ही मकसूद है, तो इसकी तदबीर मैं बताता हूँ। अगर वो तदबीर इख्तियार करेगा तो तू मुझको मार सकेगा। बादशाह ने तदबीर पूछी तो लड़के ने कहा, इस शहर के तमाम लोगों को शहर से बाहर एक मैदान में जमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकिश से निकालकर कलमा बिस्मिल्लाहिर रब्बी हाज़ल गुलाम कहकर वो तीर मेरे मार तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही कहा तो तीर इस लड़के की कनपटी पर लगा। इस लड़के ने अपना हाथ कनपटी पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। और इस वाक़े को देखने पर तमाम लोगों ने बआवाज़े बुलंद कहा, आमन्ना बिरब्बी हाज़ल गुलाम, आमन्ना बिरब्बी हाज़ल गुलाम। ये सुनकर बादशाह के दरबारियों ने कहा, आपने इन तीनों को हलाक कर दिया है जो आपके मजहब के खिलाफ थे, मगर अब तो सभी लोग आपके खिलाफ हो गए। ये सुनकर बादशाह निहायत गज़बनाक हुआ और शर्मिंदगी से चिल्ला उठा और खंदके खुदवाकर इसमें आग दहकाने का हुक्म दे दिया। चुनाचे खंदक में आग दहकाई गई। इसके किनारे पर आया ने सल्तनत कुर्सियां बिछाकर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया और कारिंदों से कहा कि सब मालूम करो, जो अपने दीन से ना फिरे इसको आग में डाल दो। चुनाचे शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू किया गया। यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी लाया गया जिसकी गोद में बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे तो वो हिचकिचाई। बादशाह ने कहा कि औरत रहने दो, पहले इसके बच्चे को आग में डाल दो, शायद इस तरह वो अपने ईमान से वापस हो जाए। चुनाचे इसके बच्चे को आग में फेंक दिया गया। बच्चे ने बुलंद आवाज से कहा, अम्मा जी आप सब्र करें और बिला घबराहट बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में कूद पड़ो, आग गुले गुलजार बन जाएगी। औरत ये सुनकर बगैर किसी घबराहट के आग में कूद गई और वो आग ऐसी भड़की कि इसने बादशाह और इसके मुसाहिबीन को, जो कि कुर्सियों पर बैठे मजलूमों को जलने का तमाशा देख रहे थे, सबके सबको जलाकर खाक कर दिया। हजरत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों के आग में गिरने से पहले ही इनकी रूह कब्ज कर ली थी। इस तरह इनको इस आग की तकलीफ से अल्लाह ने महफूज रखा। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह ने इस वाक़े को बहुत तफसील से जिक्र किया है और इस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामर बताया है और ये भी लिखा है कि ये वाक़या यमन के शहर नजरान में पेश आया था और इस हादसे में इस जालिम बादशाह ज़ुनवास ने तकरीबन 20,000 आदमियों को आग में डालकर शहीद किया था। इस बारे में दूसरे भी अक़वाल हैं। मोहम्मद इसहाक की रिवायत में यह भी है कि ये लड़का अब्दुल्ला बिन तामर जिस मकाम में मदफून था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में इत्तेफाक से किसी जरूरत की बिना पर वो जमीन खोदी गई तो इसमें अब्दुल्ला बिन तामर की लाश सही और सालिम इस तरह बरामद हुई कि वो बैठे हुए थे और इसका हाथ अपनी कनपटी पर रखा हुआ था। किसी देखने वाले ने इनका हाथ जगह से हटाया तो खून जारी हो गया, फिर वो हाथ किसी जगह रख दिया गया तो खून बंद हो गया।
اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کو اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم شریف۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔